تمہیداً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا آپ اگر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ انسانی شخصیت مجموعہ ہے دو چیزوں کا، علم اور عمل۔ علم میں اس کا فکر، اس کی سوچ، اس کے نظریات، اس کے عقائد، ان تمام کو جمع کر لیجئے، اور عمل، اور ان دونوں کے مابین ظاہر بات ہے کہ بڑا گہرا منطقی ربط ہوتا ہے۔ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے اسی کے مطابق اس کا عمل ہوتا ہے۔ عمل کے ضمن میں اصل ضرورت جو پیش آتی ہے وہ عدل اور اعتدال اور توازن کی۔ ہمارے ہاں دین میں ایک طرف تو انفرادی جو اس کی تعلیمات ہیں اس میں اب اس دور انحطاط میں اعتدال اور توازن برقرار نہیں رہا، اور نمبر دو یہ کہ اس جو اجتماعی جو تعلیمات ہیں، انفرادی تعلیمات، ان میں تو عدل اور اعتدال نہیں۔ جو اجتماعی احکام ہیں دین کے، ان کے ضمن میں نظام عدل اجتماعی اور اس کی اہمیت اور اس کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنے کی فرضیت ذہن سے نکل گئی۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ہمارے عمل میں زیادہ تر ایمفیسس صرف عبادات پر ہے۔ جہاں خیر، نیکی، بھلائی، جس کے جذبات ذرا سے بھی کسی شخص کے اندر پیدا ہوں گے، معلوم یہ ہوگا کہ چونکہ جو تصورات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ یہی ہیں کہ گویا کہ نیکی کا مظہر اول بھی اور مظہر تام بھی اور مظہر آخر بھی عبادات ہیں، ان میں اور گہرائی ہو گئی، ان میں اور انہماک ہو گیا، ان میں اور شوق اور شغف کے اندر اضافہ ہو گیا۔ نیکی، خیر، بھلائی کا جذبہ جب بھی ابھرتا ہے اس کی عملی جو شکل ہے وہ یہی نکلتی ہے۔ اور چونکہ طویل عرصے سے وہ نظام عدل اجتماعی تو سامنے رہا ہی نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں تسلسل رہا ہے، چاہے وہ بادشاہت کا زمانہ آیا، ملوکیت کا زمانہ آیا، ظلم و بربریت کا زمانہ آیا، غلامی کا زمانہ آیا، چاہے انگریز کا دور آیا، بہرحال نماز کا تسلسل تو برقرار رہا۔ روزے پر تو کسی نے پابندی نہیں لگائی، زکوٰۃ کا معاملہ بھی بہرحال کسی نے بین نہیں کیا کہ زکوٰۃ ادا مت کرو۔ کچھ وقفے ہوتے رہے ہیں کہ جن میں حج کا جو ہے تسلسل برقرار نہیں رہ سکا بدامنی کی وجہ سے، ورنہ یہ کہ وہ بھی ایک عمل ہے کہ جو جاری ہے۔ اس اعتبار سے جو شے تو سامنے ہوتی ہے، تجربے میں آتی رہتی ہے، وہ تو مستحضر بھی رہتی ہے۔ دین کا یہ پہلو تو سامنے ہے، لیکن دین کے وہ حصے کے جو نگاہوں سے اوجل، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، تو ظاہر بات ہے کہ وہ چیز ذہنوں سے بھی اوجل ہو گئی، اس کی اہمیت جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں بھی باقی نہیں رہی۔ انفرادی معاملات میں مثلاً جو عدل اور اعتدال اور توازن کا معاملہ ہے، اس کا ایک مظہر یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر توازن ہونا چاہیے۔ آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ لوگ ہمارے جو نماز روزے سے یوں سمجھیے کہ ایک طرح آزاد ہیں، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ اسلام کا نام بھی لیتے ہیں، تو وہ ان کی ساری گفتگو ہوگی حقوق العباد پر، ادا کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن ان کی گفتگو کا پورا محور ہوگا جی دین کی اصل حقیقت تو ہے حقوق العباد۔ حالانکہ وہ اپنی جگہ پر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بلکہ بعض حضرات تو اس کا یہ مقولہ ہے یا حدیث نبوی ہے، حدیث نبوی کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، میں اس کی سند کے اعتبار سے اس وقت گفتگو نہیں کر سکتا۔ الدین والمعاملہ، دین کی اصل حقیقت جیسے حضور نے فرمایا الدین والنصیحہ، دین کی روح ہے خیر خواہی، ایک دوسرے کی بھلائی چاہنا، وفاداری کرنا۔ اسی طرح الدین والمعاملہ، معاملہ ہے اصل دین، پتہ چلتا ہے انسان دیندار ہے یا نہیں اگر وہ معاملے کا کھرا ہے۔ بات جو ہے جو بھی انسانوں کے ساتھ اس کا جو معاملہ ہے وہ اگر صحیح ہے تو حقیقت دین اس کے اندر موجود ہے۔ اگر وہاں وہ کھوٹا ثابت ہو رہا ہے، دھوکے باز ثابت ہو رہا ہے، تو نمازوں کے اور روزوں کے ڈھیر جو ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں گے، لیکن حقیقت دین اس میں نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ عبادات کے سوا دین کے کسی اور حصے سے گویا کہ واقف ہی نہیں رہے، اس کی کوئی اہمیت سرے سے ان کے ہاں نہیں۔ تو عدم توازن آپ کو اس معاملے میں لوگوں کے اندر ملے گا، اور اسی اصل میں جو دین کا یہ حصہ ہے حقوق العباد کا، اس میں بھی ایک پہلو تو یہ کہ انفرادی طور پر آپ اپنے والدین کا حق ادا کر رہے ہوں، اب بیوی اپنے شوہر کے حقوق کا لحاظ رکھے، شوہر اپنی بیوی کے حقوق کا لحاظ رکھے، اولاد کے حقوق ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہے، تمام جو ہے مستاجر ہے اور اجیر ہے ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہے، ان تمام حقوق کا لحاظ رکھنا۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر ہے کہ حقوق العباد میں وہ پورا نظام قائم کر دینا جس سے کہ عدل اجتماعی وجود میں آ جائے، اس کی جد و جہد، اس کے لیے محنت، اس کے لیے بھاگ دوڑ، ایثار، قربانی، انقلابی ایک جد و جہد کے نتیجے ہی میں وہ نظام برپا ہو سکتا ہے، اس کے بغیر تو نہیں۔
تو ایک تو یہ کہ یہ چیزیں ہمارے ذہن سے تقریباً خارج ہو چکی، سارا ایمفیسس جو ہے وہ عبادات پر ہے، زہد پر ہے، ریاضت پر ہے۔ وہ جو کہیں فرشتوں کا قول بھی جو آیا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے بھی در حقیقت اسی کی عظمت رہ گئی ہے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ یہ کام تو فرشتوں کا تھا، وہ اس میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا بھی یہی تھا کہ اس اعتبار سے کہیں اگر ہمارے سے کوتاہی ہو رہی ہو تو ہم حاضر ہیں اس کی بھی تلافی کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ اس تسبیح و تقدیس جو ہے اس کی تو کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کے اعتبار سے انسان کو جو پیدا کیا گیا ہے، تو میں نے یہ قول آپ کو سنا چکا ہوں، مولانا عبد الماجد دریابادی نے یہ نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، کہ آدم کی خلافت کی بنیاد علم اور فہم اور تفقہ ہے، زہد اور عبادت نہیں ہے۔ زہد اور عبادت جو ہے وہ تو فرشتوں کے اندر بتمام و کمال موجود تھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ البتہ یہ جو ہے آدم کی جو خلافت کا تذکرہ ہو رہا ہے سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں، تو اس کی اصل بنیاد کیا؟ علم اور فہم۔ علم آدم الاسماء کلھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ خلافت کی اصل بنیاد اور فضیلت انسانی کی اصل بنیاد علم ہے، عبادت نہیں ہے۔ عبادت یقیناً انسان کا مقصد تخلیق ہے، یقیناً اس کا مقام یہی ہے کہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے رکھے، اور وہ عبادت بھی صرف ان عبادات تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، صرف ان مراسم عبودیت تک محدود ہو کر نہ رہ جائے، صرف ریچولز تک نہ رہ جائے، رائٹس اینڈ ریچولز، بلکہ وہ پوری زندگی میں ہو۔ لیکن اصل فضیلت جو ہے آدم کی، در حقیقت وہ علم کی بنیاد پر ہے۔ تو آج میں یہ حدیثیں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ حضرات یہ مضمون جو ہے قرآن مجید میں تو بار بار جو آتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بنیاد ہی اس پر ہے۔ اس رکوع کے اندر خلافت آدم کی اساس علم، اور قرآن مجید بار بار کہتا ہے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ لیکن یہ کہ چونکہ ہمارے ہاں وہ عبادات کے ساتھ شغف، اور اس میں ریاضتیں، پھر اس میں فرض عبادات، پھر نفلی عبادات، پھر اس میں زور، اور وہ جو شیطان کا ایک یوں سمجھیے جال ہے کہ اسی میں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے، نیکی کا جذبہ بڑھے گا تو اس کا سارا جو ہے زور اسی گوشے کے اندر جو ہے صرف ہو جائے گا۔ دوسرے میدان میں آ کر باطل سے ٹکرانے اور اس کے لوازم، اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایثار نفس، اور جان و مال کا کھپانا اور خرچ کرنا، یہ شعبہ اس کی نگاہ سے اوجھل رہے تو بہتر ہے۔ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے۔ اب دیکھیے پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ مسند احمد میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی ہے، دارمی میں بھی ہے۔ راوی ہے اس کے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فقراء صحابہ میں سے ابو الدرداء، مرفوعاً ہے یہ، حضور نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا بہ من طرق الجنت۔ جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر کرتا ہے، چلتا ہے، جس میں کہ اس کی غرض ہو، اس کا مقصد ہو حصول علم، تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے، اس کے صدقے، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت کے طریقوں میں سے ایک راستہ جو ہے، ایک راستہ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ کھول دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، فرشتے بھی اپنے بازو، اپنے پر نیچے رکھ دیتے ہیں خوش ہو کر طالب علم کے لیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ دیدہ و دل فرش راہ، فرشتے اپنے بازو اور اپنے پر جو ہے بچھاتے ہیں زمین میں ان لوگوں کی تعظیم کے لیے، تکریم کے لیے، اعزاز کے لیے، اپنی خوشنودی کے اظہار کے لیے جو طالب علم ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور عالم کے لیے تو مغفرت استغفار کرتے رہتے ہیں، دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، سب وہ جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی تہ کے اندر جوف الماء، پانی کے پیٹ میں جو مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ بھی دعا کرتی ہیں صاحب علم کے لیے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ اب یہاں ہے اصل بات، یہ ویلیوز کا تعین، کس شے کی اہمیت ہے، کس شے کی فضیلت ہے۔ ایک عبادت اور ایک ہے علم، ایک طالب علم ہے، ایک عابد و زاہد ہے۔
وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ، عبادت گزار پر اس کے مقابلے میں صاحب علم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چودھویں کی رات کے چاند کی فضیلت ہے بقیہ تمام ستاروں پر۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور یقیناً جو صاحب علم ہے وہی تو وارث انبیاء کے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور جان لو کہ انبیاء نے وراثت نہیں چھوڑی درہم اور دینار کی صورت میں، ان کی وراثت ہے انما ورثوا علما، انہوں نے تو علم چھوڑا ہے، یہ ہے ان کی وراثت۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے بھی وہ علم لیا حاصل کیا، اصل وراثت جو ہے وہ اس سے انہوں نے انبیاء کی وراثت سے حصہ پایا، تو گویا کہ انہیں تو بڑی خوش نصیبی کا حصہ جو ہے انہیں مل گیا، خوش نصیبی مل گئی۔ یہ ہے در حقیقت عبادت کے مقابلے میں علم کی فضیلت۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جامع ترمذی کی روایت ہے، وہی بات جو ہے وہ کہ فضیلت، یہ تقابل میں کر رہا ہوں، علم اور عبادت گزاری اور حصول علم یا تعلیم، علم تعلیم و تعلم۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، اب اس سے زیادہ تو نسبت کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ سن لو مسلمانوں، ایک عالم کی فضیلت عابد پر اتنی ہی ہے جتنی میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا پر۔ اب اگر ہم اس کو کم کو لے صحابہ کے لیے بھی تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ میں سے ادنا صحابی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نسبت ہوگی؟ لیکن سمجھ لو کہ تم میں سے کسی ادنا کی کے مقابلے میں جو فضیلت مجھے حاصل ہے وہی فضیلت ہے کہ جو عالم کو عابد پر حاصل ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم وَإِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوتُ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اور سن لو اللہ تعالیٰ بھی اور فرشتے بھی اور آسمانوں والے بھی اور زمین والے بھی، یہاں تک کہ بلوں کے اندر جو چیونٹیاں ہیں وہ بھی، اور جو پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی، وہ تو دعا کرتی رہتی ہیں۔ اب یہاں وہ صلی یصلی کا لفظ آیا ہے، عنایتیں، شفقتیں، جیسے کہ آیا ہے قرآن مجید کے اندر کہ اللہ تعالیٰ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور تم پر بھی هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، تو اسی طریقے سے صلاۃ جو ہے جب ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی شفقتیں اور عنایتیں نازل فرما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، وہ لفظ یہاں آیا لیصلون علی معلم الناس الخیر، جو شخص لوگوں کو خیر سکھا رہا ہو۔ اس خیر کے لفظ پر پھر بعد میں گفتگو ہوگی کہ اس کا جب اطلاق عام تو ہوگا لیکن تعلیم خیر ہے یا بھلا علم، بھلائی کا علم دے رہا ہو، اور اس میں چوٹی پر ہوگا قرآن مجید، ہوا خیر مما یجمعون، جو بھی کچھ لوگ جمع کر رہے ہیں، جو بھی جن کی قدر و قیمت کا ان کے دلوں میں کوئی احساس ہے، ان سب سے بڑھ کر قیمتی شے یہ قرآن ہے۔ تو قرآن مجید کے علم کو عام کرنا اور لوگوں تک اس کی تلقین کرنا اور اس کی تعلیم کو پہنچانا، گویا کہ یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی عنایتیں اور شفقتیں نازل فرماتا ہے، فرشتے بھی ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ چیونٹیاں جو ہیں اپنے بلوں کے اندر اور سمندروں میں یا دریاؤں میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے حق میں دعائیں خیر کرتی ہیں۔ سنن دارمی میں ہے حضرت حسن رحمت اللہ علیہ، حسن بصری سے مرسلاً، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رجلین، سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں کہ ان میں سے کون افضل ہے، کس کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں زیادہ ہے۔ کانا فی بنی اسرائیل، یہ دو اشخاص تھے بنی اسرائیل میں سے، احدہما کانا عالما، ان میں سے ایک عالم تھا، صاحب علم تھا، اور اس کا طرز عمل کیا تھا، یصلی المکتوبۃ ثم یجلس فیعلم الناس الخیر، کہ وہ صرف فرض نمازیں ادا کرتا تھا، پڑھتا تھا، نماز پڑھتا تھا فرض، اور پھر وہ بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے کے لیے۔ والآخر یصوم النہار ویقوم اللیل، اور دوسرا وہ تھا کہ جو ہر روز روزہ رکھتا تھا اور ہر شب وہ بیدار رہتا تھا اور کھڑا رہتا تھا اللہ کی عبادت میں، یعنی قائم اللیل بھی ہے، صائم الدہر بھی ہے، ہر روز اس کا روزہ ہے اور ہر شب جو ہے وہ اس میں قیام کر رہا ہے، یصوم النہار ویقوم اللیل۔ ایہما افضل، اے نبی بتائیے ان میں سے افضل کون ہے؟
اب جواب سنیے اور یہ معاملہ دیکھیے اس کی اہمیت کہ یہ سوال کیا گیا، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ سارا معاملہ ویلیوز کا ہے۔ اگر اقدار غلط ہو جائیں، اگر اس میں امبیلنس پیدا ہو جائے، اگر غلط جو ہے جھکاؤ ہو جائے اور صحیح بات کی طرف جتنا زور ہونا چاہیے نہ رہے تو طرز عمل بدل جائے گا، اور انفرادی طرز عمل کے بدلنے ہی سے پھر پورا فساد جو ہے اور عدم توازن جو ہے وہ پورے معاشرے میں، پورے نظام کے اندر رونما ہو کر رہے گا۔ اصل شے ہے ہی عدل اور اعتدال، اور سب سے مشکل کام یہی ہے۔ انتہا پسند ہو جانا، یک رخا بن جانا، یہ بہت آسان ہے۔ اصل شے کیا ہے کہ آپ دونوں چیزوں کو جمع کر سکیں پورے عدل اور توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ اب جواب جو ہے پوری توجہ سے سنیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويصلي الليل كفضل على ادناكم، وہی الفاظ جو سابق حدیث میں آئے تھے، لیکن یہاں تعین ہو گیا اور جواب میں بھی حضور نے وہ پوری تفصیل دہرا دی کہ اس عالم کی فضیلت کہ جو صرف فرض نماز ادا کرتا ہو اور پھر بیٹھ جاتا ہو لوگوں کو خیر کی تعلیم اور تلقین کے لیے، اس عابد کے مقابلے میں کہ جو رات بھر کھڑا رہتا ہو اور روزانہ روزہ رکھتا ہو، اس کی فضیلت وہی ہے جو میری فضیلت ہے تم میں سے کسی ادنا پر، تم میں سے جو کم ترین ہو سکتا ہے۔ اب یہ تم کو اگر عام لیں گے تو مسلمانوں میں سے کم ترین، اور اگر اسے خاص بھی کر دیں صحابہ کرام کے لیے تو گویا کہ صحابہ میں سے جو بھی کم تر درجے کے ہیں اور جو کم ترین ہیں ادناکم، ان پر جو فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے وہی ریشو پروپورشن ذہن میں رکھیے ان دو کاموں کے درمیان۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمارے دینی اور مذہبی طبقات کے اندر، چاہے وہ مدرسے کا طبقہ ہو اور چاہے خانقاہ کا حلقہ ہو، ان دونوں میں یہ ویلیو کس طریقے سے بالکل تلپٹ ہو چکی ہے۔ اس کی وہ اہمیت، اس کی طرف وہ توجہ، یہ احساس اور شعور جو ہے وہی در حقیقت ہمارا جو ہے ڈسٹرب ہو چکا، ختم ہو چکا، اور اسی کا نتیجہ آج پھر جو نکل رہا ہے۔ اس کے بعد چند چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں اور یہ تو بہت مشہور بھی ہیں۔ بخاری کی روایت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ لفظ خیر کو نوٹ کیجئے، دونوں حدیثوں میں آیا ہے تعلیم خیر، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا عام بھی رکھیے اسے، بھلائی کی تلقین، نیکی کی تلقین، خیر کی تلقین، لیکن یہ کہ سب سے بڑا خیر اور خیر مطلق وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ هو خیر مما یجمعون۔ یہاں لوگوں میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، خیرکم، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں، من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کا علم حاصل کریں اور پھر اس علم کو پھیلائیں، دوسروں تک پہنچائیں، تعلیم دیں قرآن کی۔ اور اسی طرح بخاری کی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص سے روایت ہے، بلغوا عنی ولو آیۃ، پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت پہنچاؤ۔ اس پہ جو تعلیم قرآن اور تبلیغ قرآن کی جو اہمیت اور اس پر جو زور اور تاکید ہے اس کا اس سے اندازہ ہوگا، چاہے ایک ہی آیت۔ اکثر کے نزدیک تو یہ ہے کہ ایک آیت سے مراد ایک ہی آیت ہے، لیکن بعض حضرات کے نزدیک یہ ہے کہ ایک آیت نہیں بلکہ ایک جملہ مفیدہ، یعنی ایک ایسا کہ جملہ مکمل ہو جائے، چاہے وہ دو آیتوں سے مل کر جملہ بن رہا ہو۔ لیکن بہرحال اس میں اصل میں یہ تو بحث ہو جائے گی ٹیکنیکل۔ اصل بات کیا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم اور قرآن مجید کی تبلیغ یہ ہے اللہ کو کس درجے میں مطلوب ہے مسلمانوں سے کروانی، کہ حضور فرما رہے ہیں کہ پہنچاؤ میری جانب سے ایک ہی آیت۔ اگلی حدیث یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اس میں جو لفظ آیا ہے یہ بہت قابل توجہ ہے، تفقہ، فہم۔ ایک علم ہے، علم میں زیادہ زور جو ہوتا ہے وہ معلومات، اس کی وسعت۔ ایک ہے تفقہ، اس کا فہم، گہرائی میں اس کی حکمت کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں اتر کر اس میں جو حکمت مضمر ہیں، اس میں جو علم ہے، جو معرفت ہے، جو اصول اس کے اندر پنہا ہے، ان کا فہم۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ تعالیٰ، یہاں بھی لفظ خیر کو نوٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے حق میں خیر کا فیصلہ کر لیتا ہے اسے دین کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ تفقہ، ہمارے ہاں بعد میں فقہ کے نام سے دین کا ایک علم ہے، وہ
وہ اپنی جگہ پر اس کا اسم علم بن گیا ہے، عنوان بن گیا ہے، یعنی جزیات کا علم، احکام کی تفصیلات کا علم، وہ علم فقہ ہے۔ اگرچہ اس میں بھی اصول فقہ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ ہے اصول، کس طرح استنباط کیا جائے گا قرآن اور سنت سے احکام کا۔ لیکن یہاں اس بحث سے ہٹ کر تفقہ یعنی فہم، ایک باطنی شعور اس کا، اس کی حقیقت کا، اس کی حکمت کا، انسان سمجھے کہ اس کی اصل حکمت کیا ہے، تفقہ فی الدین۔ اسی اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے جو دعا کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں الفاظ آتے ہیں اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس نوجوان کو، اپنے اس بندے کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ عطا فرما، سمجھ عطا فرما، گہری بصیرت باطنی عطا فرما، دینی حقائق تک اس کو رسائی حاصل عطا فرما، اور اس کی پھر وضاحت گویا کہ ہے علمہ التاویل، قرآن مجید کا جو تاویل کا علم ہے، تفسیر کا علم، وہ بھی اسے وافر حصہ وافر عطا فرما۔ 7ویں حدیث ہے مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا۔ انسانوں کی مثال معدنیات کی سی ہے، جیسے کہ سونے اور چاندی کی اورز ہوتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس کی اور ہے، سونے کو صاف کریں گے، اس کی اور کو، اس کو کیا کہیں گے اردو میں؟ دھات کا وہ جو یعنی جی جو بھی خام زمین سے نکلتا ہے، اس کا لفظ کیا ہے صحیح وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انگریزی میں اسے اور کہتے ہیں، اسے آپ صاف کریں گے تو سونا بنے گا۔ چاندی ہے تو چاندی کو آپ صاف کریں گے، اگر وہ معدنیات چاندی کی ہے جو نکل رہی ہے زمین سے، اسے صاف کریں گے، چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بنے گا۔ اس طریقے سے انسانوں کی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کچھ اس نے انسانوں کو بنایا ہے اس کی قسمیں ہیں، کوئی بنیادی طور پر سونے کی حیثیت رکھنے والے، کوئی بنیادی طور پر چاندی کی اہمیت رکھنے والے ہیں۔ تو فرمایا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے معدنیات کے اندر رکھا ہے، ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اس کے اندر مختلف قسمیں ہیں، اسی طرح انسانوں کی شخصیتوں میں بھی ہے۔ خیرکم فی الجاہلیت خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام، جو اس وقت جبکہ جاہلیت کا دور تھا جو تم میں سے بہترین تھے، وہی بعد میں جبکہ اسلام لے آئے وہی بہترین ہوگی۔ وہ سونا تھا جو ابھی صاف نہیں ہوا تھا، جاہلیت کی گندگی اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی، امپیورٹیز تھی، صاف ہو گیا، وہ زر خالص بن گیا، سونا بن گیا۔ دوسرا شخص چاندی تھا، اس کے اندر بھی امپیورٹیز تھی، اسے صاف کیا گیا، وہ چاندی بن گیا۔ تو بہرحال سونا سونا رہے گا، چاندی چاندی رہے گی۔ لیکن غور طلب یہ ہے، اس میں توجہ طلب جو پہلو ہے، اذا فقہوا، جبکہ تفقہ حاصل کر لیں، سمجھ حاصل کر لیں۔ یہ سمجھ ہے اصل میں کہ جو بنیادی طور پر فرق واقع کر رہی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا اس سے پہلے آیا، اذا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کا فہم عطا کرتا ہے۔ پھر اگلی حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ پھر متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، لا حسد الا فی اثنتین، فی اثنتین دو چیزیں ہیں کہ جن میں حسد ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ حسد سے مراد در حقیقت رشک جسے ہم کہتے ہیں، حسد وہ ناپسندیدہ نہیں بلکہ اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے لفظ حسد لایا گیا ہے۔ لا حسد، حسد جائز نہیں ہے، الا فی اثنتین، دو چیزوں کے سوا۔ رجلا آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ، ایک تو وہ شخص جسے اللہ نے مال عطا کیا ہو وافر کثرت کے ساتھ، اور پھر اسے مسلط کر دیا ہو اسے خرچ کرنے پر، دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا ہو، لوگوں کو دے رہا ہو، غرباء کو، یتامہ کو، بیواؤں کو، دین کے لیے، خیر کے کام کے لیے۔ وَرَجُلًا آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اب یہاں نوٹ کیجئے وہاں تفقہ کا لفظ آیا یا حکمت کا لفظ آیا؟ خیر کا لفظ آیا تھا اس سے پہلے، تو خیر، حکمت، تفقہ، تو وہ دوسرا شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی ہو، دانائی عطا فرمائی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو اب اس کے اندر دونوں شرطیں، وہ حکمت ہی کے تحت فیصلے بھی کرتا ہو اور حکمت ہی کو لوگوں میں پھیلا رہا ہو، عام کر رہا ہو، انہیں تعلیم دے رہا ہو۔ جیسے کہ 4 مرتبہ قرآن مجید میں اصطلاح آئی ہے، تعلیم کتاب کے ساتھ تعلیم حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم حکمت۔ مسلم شریف میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے
تو پھر اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اب جو کمانا تھا کما لیا، جو بھی کمائی کرنی تھی ہو چکی، الا من ثلاث، سوائے تین جہتوں کے، تین چیزوں سے اس کے عمل کا سلسلہ، اس کی نیکی کا، اس کے لیے بھلائی کا اندراج اس کے حساب میں ہوتا رہے گا۔ صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، کوئی خیر کا کام کیا تھا، کوئی مدرسہ بنایا تھا، کوئی کنواں کھدوایا تھا، کوئی اور مسافروں کے لیے کوئی آرام گاہ بنائی تھی، صدقہ جاریہ میں تمام چیزیں آ جائیں گی۔ او علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہو، جو بھی علم ہے اس نے اس کو پھیلایا ہے، اب جہاں تک اس کا سلسلہ پھیلے گا، اس کے شاگرد جہاں تک پہنچائیں گے، پھر اس کے شاگرد جہاں اور آگے پھیلائیں گے، اور جہاں اس سے انتفاع کیا جا رہا ہو، فائدہ اٹھایا جا رہا ہو، اس سے بھی اس کے حساب میں اندراج ہوتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا پھر وہ اولاد صالح نیک جو اس کے لیے دعا کرے۔ یہ تین کھاتے ہیں جو کھلے رہیں گے، باقی اس کا اپنا جو عمل کا کھاتا تھا وہ ظاہر بات ہے کہ جب موت واقع ہو گئی اس کا دفتر بند ہو گیا۔ مسلم شریفی میں روایت ہے حضرت ابو ہریرہ ہی سے رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس حدیث کے بارے میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا تو میں وہ بھی بیان کر دوں کہ کس درجے ہمارے علماء کے ذہنوں سے قرآن مجید کا جو خصوصی مقام ہے علم قرآن کا، کس درجے وہ اوجھل ہوا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال میرے سامنے آئی، ایک بہت بڑے عالم دین، اور وہ اہل حدیث مکتب فکر کے عالم دین ہیں، ان کے سامنے ذکر ہو رہا تھا تو انہوں نے باقاعدہ مجھ سے جرح کی کہ اس حدیث میں کتاب اللہ نہیں ہے بلکہ علم ہے مجرد۔ یہاں پر لفظ کتاب اللہ آیا ہے، ذرا غور سے پڑھیے گا اس حدیث کو۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، یہ تو بالکل وہی مضمون ہے کہ جو پہلی حدیث میں بھی آ چکا ہے۔ جس شخص نے کوئی راستہ اختیار کیا، سفر اختیار کیا حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ کھول دیتا ہے۔ بالکل وہی بات، جس نے کوئی سفر اختیار کیا علم کے حصول کے لیے، سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، اور نہیں جمع ہوتی کوئی قوم، کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ اور اس میں جو شرح ہے مشکات کی، اس میں وضاحت کی گئی ہے، مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے اور اس کی بڑی تفصیلی ایک شرح ہے ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک اس سے مراد اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہونے سے مراد لازماً مسجد نہیں ہے، بلکہ یہ پوری دنیا اللہ کی ہے، یہ پوری زمین اللہ کی ہے، جہاں بھی لوگ جمع ہو جائیں اس مقصد کے لیے، اس پر اس حدیث میں جو بشارت آئی ہے اس کا انطباق اور اطلاق ہوگا۔ لیکن یہاں لفظ آیا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوں اور باہم ایک دوسرے کو سمجھا رہے ہو، سمجھ رہے ہو، افہام و تفہیم ہو، تدارس، ایک دوسرے سے اس میں استفادہ کر رہے ہوں۔ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر نازل ہوتی ہے سکینت، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ فرماتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہیں، ملائکہ مقربین، وہ ملائکہ جو سب سے اونچے درجے کے ملائکہ ہیں۔ وہ خاص ایک محفل جو ہے جس کو امیر خسرو نے خاص طور پر اس کا ایک نقشہ کھینچا ہے، یہ ایک شاعرانہ تخیل ہے لیکن واقعہ یہ کہ اس سے زیادہ حسین تعبیر ممکن نہیں۔ خدا خود میر محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود اندر لا مکان خسرو، کوئی لا مکان کی محفل ہے جس کی میر محفل تو اللہ تعالیٰ ہیں اور شمع محفل محمد الرسول اللہ ہیں، شرکاء جو ہیں وہ ملائکہ مقربین ہیں۔ تو اس محفل میں تذکرہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فی من عندہ، جو اس کے پاس ہے، ان کے پاس، کہ میرا فلاں بندہ، میرے فلاں بندے اس وقت سارے کام کاج چھوڑ کر، اپنے آرام کو تج کر میری کتاب کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے، سکھانے، سمجھنے، سمجھانے کے لیے جمع ہے۔ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتدارسون، یہاں پر وہ مصر رہے کافی دیر تک، یتدارسون العلم ہے وہاں، وہ یہ تم قرآن مجید کے درس کی محفل کے اوپر اس کا انطباق کر رہے ہو۔ پھر میں نے جب کتاب کھول کر دکھائی تو وہ بھی حیران ہوئے کہ کیا وجہ ہے کہ حدیث ہم پڑھتے رہے ہیں اور 100 مرتبہ اس مقام سے میں گزرا ہوں گا، لیکن ذہن میں
چونکہ قرآن مجید کی طرف ارتکاز توجہ اس درجے رہا نہیں، اس لیے وہ علم کا ایک خانہ اپنے ذہن میں خانہ کھولا ہوا ہے، اور وہیں پر انسان اپنے ذہن ہی کو ریڈ کرتا ہوا نکل جاتا ہے۔ اس کی بہت بڑی مثال تھی جو میرے سامنے آئی، جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، جو احادیث کہ جو ہمارے اس وقت کے مذہبی فکر کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی ہیں مشکات شریف کی، اور مشکات شریف جو ہے وہ علم حدیث کا گویا کہ وہ تو پرائمر ہے، سب سے پہلی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے۔ وہ دورہ حدیث جو ہے تکمیلی درجہ وہ تو بعد میں آئے گا، لیکن موقوف علیہ جس کو کہتے ہیں اس میں بھی مشکات شامل ہے۔ اس کے بغیر تو گویا کہ کسی درجے میں بھی تعلیم دین کا کوئی مرحلہ طے ہوتا ہی نہیں، لیکن اس کے بھی الفاظ فرمایا کہ بڑے نامانوس الفاظ ہیں، حالانکہ مشکات کی روایت ہے۔ اسی طرح کا واقعہ یہ جو میں ذہن میں آ گیا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ اب یہاں پر نوٹ کر لیجئے کہ یعلم الخیر، اس کی بھی گویا کہ شرح اس حدیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ خیر کا سکھانا، حکمت کی تعلیم، لوگوں کو خیر کی تعلیم دینا، یہ سب گویا کہ تفقہ دین میں اس کے لیے سر فہرست ہوگا یہ یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم۔ اب دو حدیثیں اور ہیں چھوٹی چھوٹی، جن میں سے ایک میں تو بہت بڑی بشارت بھی ہے اور اس کے اندر مضمر ایک تنبیہ بھی ہے، اور دوسری جو ہے وہ خالص تنبیہ والی اور انذار والی حدیث ہے۔ دارمی نے اور طبرانی نے اور خطیب نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے، یہ بھی مرسل ہے، یعنی یہ کہ کوئی تابعی اگر براہ راست حضور کی طرف کسی قول کو منسوب کرتا ہے، درمیان میں صحابی کا نام نہیں لیتا، اس کو کہتے ہیں حدیث مرسل۔ تو یہ حضرت حسن سے مرسلن روایت ہے، من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ جس شخص کو موت آئی اس حال میں کہ وہ ابھی علم کے حصول میں مشغول تھا، لیکن اس کا مقصد تھا اسلام کو زندہ کرنا، احیاء اسلام، حصول علم کا مقصد یہ ہو۔ کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے اس لیے کہ کوئی کیریئر ہے جو اختیار کرنا ہے، جیسا کہ بالعموم الا ماشاءاللہ عام طور پر ہمارے ہاں کا جو مذہبی تعلیم کا نظام ہے اس میں ایک خاص قسم کا کیریئر ہے جس کو سامنے رکھ کر وہ تعلیم جو ہے دی جاتی ہے اور حاصل کی جاتی ہے۔ وہ کیریئر نہ ہو، کوئی مناصب کا حصول پیش نظر نہ ہو، جیسے کہ اگلی حدیث کے اندر بہت ہی کھل کر بات آ جائے گی کہ اور کون کون سے مذموم مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت کے دین کا علم حاصل کیا جاتا ہو یا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ مثبت طور پر جو بشارت آ رہی ہے اس میں شرط یہ ہے کہ یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام، وہ تحصیل علم میں لگا ہوا ہے اس مقصد کی خاطر کہ احیاء اسلام کا کام کرے گا، جد و جہد کرے گا۔ ظاہر بات ہے دین سیکھے گا تو آگے سکھائے گا، دین زندہ کیسے کیا جائے گا اگر اس کا علم ہی مر چکا ہو؟ اس علم کو پہلے خود اپنے اندر زندہ کرنا ہے، پھر لوگوں کے اندر اس کو پھیلانا ہے۔ تو فرمایا جو شخص اس کام میں لگا ہوا ہے، ابھی وہ تحصیل علم سے فارغ نہیں ہوا اور موت آ گئی، تو فرمایا بینہ و بین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ یہ ہے نیت کے اعتبار سے حصول علم کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ اس کی اہمیت ہے، یہ اس کی حیثیت ہے کہ صرف ابھی اس کے اندر مشغول ہے، ابھی اس کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، احیاء اسلام کی جد و جہد عملاً اس نے شروع نہیں کی ہے، لیکن علم حاصل کر رہا اس مقصد کے تحت کہ دین کو زندہ کرے، تو اس کا بھی مقام و مرتبہ اللہ کی نگاہ میں یہ ہے۔ اور آخری جو ہے اس میں یہی مضمون منفی اعتبار سے کہ کون کون سے مذموم مقاصد ہو سکتے ہیں جن کے تحت علم حاصل کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے ہر طالب علم کو۔ یہ ترمذی کی روایت ہے حضرت کعب بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء ولیماری بہ السفہاء او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ ادخلہ اللہ النار۔ جس شخص نے علم حاصل کیا، تین مقاصد بڑے پیارے، پھر وہی فصاحت و بلاغت کا ایک بہت عمدہ نمونہ ہے، لیجاری بہ العلماء، تاکہ علماء کی ہم نشینی اختیار کر سکے۔ بہرحال علماء کی چونکہ عزت ہے، قدر و منزلت ہے، اب ظاہر بات ہے کوئی شخص بالکل بے علم ہے، ان کی محفل میں کیسے بار پائے گا؟
تو اس قدر و منزلت سے حصہ پانے کے لیے انسان علم حاصل کرتا ہے کہ میں بھی ان کی محفل میں بیٹھوں، جیسے ان کا ہم نشین بن جاؤں، ان کا جلیس بن جاؤں، تاکہ یہ کہ جو عزت جو وقار انہیں حاصل ہے وہ مجھے بھی حاصل ہو جائے۔ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاء اَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السُّفَہَاء، یا یہ کہ بے وقوفوں پر روب گانٹ سکے، جھگڑ سکے ان سے، ان کے اوپر اپنے علمی تفوق اور برتری کا جو ہے وہ سکہ بٹھا سکے۔ یہ دوسرا وہ مذموم مقصد عوام کے اوپر روب ڈالنے کے لیے اور اہل علم کی مجلس میں بار پانے کے لیے۔ او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا یہ کہ مقصد یہ ہو کہ لوگوں کے چہروں اور توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لوں، میں مرجع خلائق بن جاؤں، لوگ میرے ہاتھ چومنے لگیں، لوگ میرے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھیں، زانوئے تلمس طے کریں۔ اور یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، لوگوں کے چہروں کو توجہات کو اپنی طرف منعطف کرانے کا اسے ذریعہ بنا رہا ہو۔ ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو لازماً جہنم میں پہنچا کر رہے گا، آگ میں داخل کرے گا۔ یہ تو میں نے احادیث آپ کو سنائی ہے کہ علم کی جو فضیلت ہے مطلقاً وہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے، خاص طور پر بمقابلہ عبادت، زہد، عبادت، ریاضت، بمقابلہ تعلیم و تعلم، تعلیم الناس الخیرہ، لوگوں کو خیر کی حکمت کی تعلیم دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا، اس کا ان دونوں کا تقابل آپ کریں تو یہ جو ہے نسبت و تناسب صحیح ذہن کے اندر رہنا چاہیے، تبھی ہماری جو ٹائم ایلوکیشن ہے، اپنی توجہات اور محنت اور جد و جہد ہے، اس کے اندر صحیح توازن قائم ہو سکے گا۔